السلام علیکم میرے پیارے مسلمان یارو دوستو، میرے بھائیوں، ایک چیز ہمیں بہت بے چین کرتی ہے، بڑے سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ ویسے بھی پہلے ایک بات بتا دوں کہ ہم بہت گنہگار ہیں میرے دوست، ہم کوئی نیک انسان نہیں ہیں، بس اللہ کا نافرمان گنہگار بندے ہیں ہم۔ نیک کام ہم بہت تھوڑا کر پاتے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آخری دم تک اللہ کی غلامی کروں گا، اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور اللہ سے مانگتا ہوں کہ میرے معبود سجدہ کی حالت میں ہمارا ختمہ نصیب فرما، موت نصیب فرما ایمان کے ساتھ۔ تو میرے دوست، جو کہنا تھا کہ ہماری سماج میں، ہماری محلے میں ہم جو دیکھتے ہیں کچھ دنوں سے، بیتے 6-7 سالوں سے ہم ایک چیز غور کر رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے مسلم سماج میں دیکھتے ہیں جب کوئی مسلمان، کوئی اپنا باپ ہو یا پھر چچا ہو یا پھر اپنا کوئی ماں، کسی کی ماں، کسی کی باپ، کسی کی چچا، کسی کی بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، کوئی مر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں مسجد میں کچھ مصلی بڑھ جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، 8 دن، 10 دن، 15 دن کے لیے کچھ مصلی بڑھ جاتے ہیں، پھر 10-15 دن کے بعد وہ جو ہے دھیرے دھیرے وہ مسجد چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور رمضان مہینے میں مسجد بھر جاتی ہے، جمعہ کے دن مسجد بھر جاتی ہے، رمضان مہینے میں شروعات میں 7 دن، 3 دن، 5 دن، 7 دن مسجد فل ہو جاتی ہے، بالکل ٹھوس جاتی ہے مسجد، 3 دن، 5 دن، 7 دن، پھر جو ہے دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے، کم ہوتے ہوتے پھر آدھا ہو جاتی ہے، پھر رمضان کے آخر میں، آخری 4-5 دن رہتے ہوئے پھر مسجد بھر جاتی ہے۔ یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر عید کے بعد پھر مسجد بالکل دھیرے دھیرے 8-10 دن میں، عید کے بعد 8-10 دن میں مسجد بالکل ویسے کے ویسے جو پہلے ہوتا ہے، رمضان سے پہلے جیسے حالت ہوتی ہے مسجد میں۔ تو میرے دوست، ہمارا کہنے کا یہ مطلب ہے، یہ سارے چیز دیکھ کر تھوڑی تو سوچ فکر ہونا چاہیے، اور ہم سوچ فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مسلم بھائی کو کیا ہو جاتی ہے، بالکل دھیرے دھیرے مسجد چھوڑ دیتی ہے۔ اور ایک بات مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سارے چیز جو ہوتا ہے، یہ سارے خرابی کا جو کارن ہے وہ ہے غلط صحبت۔ ہمارے دوست، ہمارے اپنے، ہم جس سے مل جلتے ہیں، وہ اس میں سے اکثر جو ہے بے دین ہوتی ہے، دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، اور اسی غلط سنگ کی وجہ سے، غلط لوگوں سے ملنا جھلنا، ان کے ساتھ زیادہ وقت بتانا، یہ جو ہے ایک اچھا انسان کو بھی بھٹکا دیتی ہے، ایک اچھا انسان کو بھی بھٹکا دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، غلط راہ پہ لے جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہیں گے ہماری سارے مسلمان دوستوں سے کہ زندگی کے سفر بڑا قیمتی ہے، مختصر زندگی ہے، اور یہ مختصر زندگی بڑا قیمتی ہے، اور آنے والا منزل ہمارے لیے بہت مہنگا ہے جی۔ ہماری جو منزل ہوگا اس کی تیاری کرنے کے لیے ہی اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تھوڑی سی وقت دے کر کے، کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم کرتے کیا ہے، رب کو رب مانتے ہیں کہ اپنی ہم نفس کی غلامی کرتے ہیں۔ یہ ہی امتحان ہے
ہماری زندگی کی مقصد. تو اس امتحان میں ہمیں پاس ہونا ہے اور پاس ہونے کی فکر میں ہمیں لگنا ہے. ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہم سفل ہو جائے, ہم کامیاب ہو جائے, ہم جنت بسی ہو جائے. چاہت تو اچھا ہے, پر اگر راستہ غلط ہو جائے تو پھر منزل غلط ہو جائے گا, ہے نا. اسی لیے غلط لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت بتانا چھوڑ دو. غلط دوست, غلط سنگ. جو لوگ اللہ سے دور رہتا ہے, جو اسلام سے, سنت سے بے فکر رہتے ہیں, ایسے لوگوں سے ذرا بچ کے رہا کرو. ویسے تو سب سے ملنا جلنا ہے, سب کو ساتھ لے کر ہمیں چلنا ہے, سب کے ساتھ سب کو لے کر چلنا ہے. لیکن اسی کے درمیان سب کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں جو ہے اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے. اپنے منزل کو بہترین بنانے کی سوچ میں, جنت کی طلب میں, اللہ کی رضامندی کی طلب میں, جہنم سے بچنے کی خیال میں, دوزخ سے بچنے کی کوشش میں ہمیں صحیح راستہ چننا ہے, غلط راستہ چھوڑنا ہے. غلط دوستوں سے ملنا جلنا تھوڑا کم کر دینا ہے. جو ہمیں بھٹکائے گا, جو ہمیں اسلام سے دور کرے گا, جو ہمیں سنت سے دور کرے گا, جو ہمیں گناہ کی کام میں مبتلا کر دے گا, جو ہمیں اللہ کی گھر سے دور کر دے گا, ایسے لوگوں سے مل جل کرنا ہی ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے. تو ہمیں ایسے غلط دوستوں سے جو ہے تھوڑا بچ کے رہنا چاہیے. تھوڑا بچ کے رہو غلط رشتہ داروں سے. جی, اسی لیے میرے دوست, قیمتی وقت کو ضائع نہ کرو. اگر ہماری بات آپ کو صحیح لگتا ہے تو عمل کرو اور اپنے دوستوں میں, اپنے یاروں میں شیئر کر دو, ٹھیک ہے, تاکہ ہماری اس بات سے کسی کو کچھ فائدہ تو مل جائے, شاید کسی کو مل جائے. جی, شیئر کر دو, ٹھیک ہے. اللہ حافظ دوستو, السلام علیکم.